الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ عز و جل ہم اور آپ رمضان المبارک کے خصوصی درس میں حاضر ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آج میں جو درس دینا چاہتا ہوں اس کا موضوع ہے نفقہ. نفقہ کا تعلق، اس کا معنی ہوتا ہے خرچ کرنا، یعنی ایک مرد پر کن کن لوگوں کا خرچہ شرعی اعتبار سے واجب ہوتا ہے، جس کے کرنے پر وہ اپنے واجب کو ادا کرنے والا ہوگا اور نہ کرنے پر اللہ کی بارگاہ میں گناہگار ٹھہرے گا اور حقوق العباد میں مبتلا ہوگا. تو اسی کو شریعت کی زبان میں نفقہ کہا جاتا ہے. نفقہ کا معنی ہی خرچہ ہوتا ہے کہ جو خرچ باپ اپنی اولاد پر کرتا ہے، شوہر اپنی بیوی پر کرتا ہے، یا بیٹا اپنے ماں باپ پر کرتا ہے جبکہ ماں باپ کمانے کے قابل نہ رہے، یا کوئی ایسے رشتہ دار جو ہمارے ذو رحم محرم ہوں جیسے سگے بھائی بہن، وہ اس حالت کو پہنچ جائیں کہ اپنے رزق کا انتظام نہ کر پاتے ہوں اور شرعی اعتبار سے مجبور و محتاج ہو چکے ہوں، تو کبھی کبھی ان کا نفقہ بھی ہم پر واجب ہو جاتا ہے. جیسے بہن کا نفقہ واجب ہو جاتا ہے، بھائیوں کا نفقہ واجب ہو جاتا ہے. تو اس کی صورتیں ہوا کرتی ہے. ایسے عام طور پر جو نفقہ واجب ہوتا ہے وہ شوہر پر بیوی کا، یا باپ پر اپنے نابالغ اولاد کا، یا اولاد پر اپنے بوڑھے ماں باپ کا. یہ عام طور پر اس طریقے کا نفقہ واجب رہا کرتا ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، مالدار شخص اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. جس کی جیسی وسعت، جس کی جیسی اللہ تعالیٰ نے مالی اعتبار سے حیثیت بنائی ہے، اس اعتبار سے وہ خرچ کرے گا. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اور جس کی روزی تنگ ہے، کیونکہ ہر مرد ایک جیسا تو نہیں، کسی کے پاس لاکھوں کا انبار ہے اور کسی کے پاس رزق کفایت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں میں سے ہر ایک پر اس کی وسعت کے مطابق خرچ کرنا واجب قرار دیا. فرمایا وسعت والا، مال والا اپنے مال کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کی روزی تنگ ہے فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ اسی میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا ہے. اس پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ بھی معاملہ پورا کرے، جس طریقے سے دوسرے لوگ خرچ دیا کرتے ہیں وہ بھی خرچ دے، ایسا کوئی ضروری اس پر نہیں ہے. پھر ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی اسے طاقت دی ہے. جتنی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے اتنی ہی بات کا وہ ہمیں مکلف کرتا ہے. ہمیں طاقت دی کہ ہم اپنے اس طاقت کے ذریعے نماز، روزہ، حج وغیرہ ادا کر سکتے ہیں،
تو اسی کے مطابق ہمیں اس کا حکم دیا ہے، اس سے زیادہ کا حکم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مال میں اللہ نے جتنا مال دیا ہے تو اب ہمیں یہ حکم نہیں ہے کہ ہم بادشاہوں کی طرح اپنی بیویوں پر خرچ کریں، کیونکہ ہمارے پاس وہ مال ہی نہیں ہے، اور نہ ہی بیوی کی طرف سے یہ مطالبہ ہو سکتا ہے کہ فلاں تو اپنی بیوی کو ایسا رکھتا ہے، آپ بھی مجھے ایسا رکھیے ورنہ آپ گناہگار ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنی طاقت دی ہے اس کو اتنی ہی تکلیف کا مکلف کیا ہے، اتنا ہی اس پر لازم اور ضروری ہے۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، اللہ کسی جان کو مکلف نہیں بناتا مگر اتنا جتنا کہ اس نے اسے عطا فرمایا ہے۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، قریب ہے کہ اللہ سختی کے بعد آسانی پیدا کر دے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ جس کے رزق میں اللہ نے تنگی رکھی ہے تو اس کی نسلاً بعد نسلی رزق میں تنگی ہی رہے گی، ایسا کوئی ضروری نہیں۔ چند پیڑھیوں کے بعد آپ دیکھیں گے، بلکہ ایک دو پیڑھی کے بعد ہی آپ دیکھیں گے کہ معاملہ الٹ جائے گا، مالدار غریب ہو جاتا ہے، غریب مالدار ہو جاتا ہے۔ آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی میرے باپ کے یہاں کام کرتا تھا، آج اس کی فیکٹریاں چل رہی ہے، اور جس کے باپ کے یہاں کام کرتا تھا اس کی اولاد آج مستحق زکوٰۃ ہو چکی ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی بھی پیدا کرتا ہے اور آسانی کے بعد تنگی بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ جب ہمارے پروج یا ہم اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اس کے حکم کے مطابق خرچ نہیں کریں گے تو سزا آئندہ والوں کو ملنے والی ہے۔ اس بات کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی اولاد آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جن کے باپ داداؤں نے بڑے بڑے قلعے بنائے تھے، آج ان کے لیے رہنے کا مکان نہیں ہے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ مال کو کوئی آدمی سمجھے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ انسان کی بھول ہے۔ اس کا مال صرف اتنا ہی ہے جتنا اس نے استعمال کر لیا، باقی کچھ بھی نہیں ہے اس کا۔ تو یہ ہے اللہ کا نظام۔ اگر بندہ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو نسلوں اللہ اس کی برکتیں عطا فرماتا ہے، اور اگر حکم کے مطابق زندگی نہیں گزرتی تو پھر غربت بھی اس کا راستہ تکتی ہے۔ تو یہ تو اللہ نے ایک قاعدہ ارشاد فرما دیا کہ مالدار پر اس کے وسعت کے مطابق اور غریب پر اس کی وسعت کے مطابق اسے خرچ کرنا ہے۔ اب ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا اور پہننا ہے۔ جس کا بچہ ہے، ظاہر سی بات ہے بچہ باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے، تو یہاں کون ہے؟ وہ جس کا بچہ یعنی باپ پر۔ یہ قرآن کا ایک طریقہ ہے کہ وہ اس طریقے کے الفاظ استعمال فرماتا ہے جس سے کئی مسائل نکل جاتے ہیں۔ اس لفظ کو یوں بھی بیان کیا جا سکتا تھا وَعَلَى الْأَبِ رِزْقُ أَوْلَادِهِنَّ، اور باپ پر ان اولاد کی ماؤں کا رزق ہے، یعنی بیویوں کا۔ لیکن اس کو فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، اور جس کا بچہ ہے اس پر عورتوں کا کھانا ہے اور پہننا ہے۔ اس سے علماء یہ مسئلہ نکالتے ہیں کہ بچہ باپ ہی کی طرف منسوب ہوگا، نسب اس کا باپ ہی سے چلے گا، باپ ہی کے مال میں اس کی وراثت جاری ہوگی۔ ایسے بہت سے مسائل اس سے نکل جائیں گے۔ تو ان عورتوں کا کھانا اور پہننا ہے کس طریقے سے؟ بالمعروف، دستور کے موافق، جیسا دستور ہوگا، جس طریقے کا ایک اس کا ماحول ہوگا اس کے مطابق۔ ایسا نہیں کہ کسی کے یہاں پر
کچھ ایسا معاملہ نہیں ہے اور عورتوں کی طرف سے اس کا زیادہ مطالبہ ہو، بلکہ دونوں کی سمجھ بوجھ اور دونوں کے افہام و تفہیم کے اعتبار سے جس پر دونوں راضی، اس اعتبار سے ان کا خرچہ یعنی عورتوں کا نان و نفقہ یعنی کھانا اور پہننا یہ مرد کے سپرد ہوگا۔ پھر ارشاد فرماتا ہے لا تکلف نفس الا وسعها، ارشاد فرمایا کسی جان پر تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی گنجائش کے مطابق۔ پھر فرمایا لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود بولدہ، ماں کو اس کے بچہ کے سبب ضرر نہ دیا جائے، کسی بھی ماں کو اس کے بچے کے سبب تکلیف نہ دی جائے، اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور جو باپ کے قائم مقام ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہوگا، یعنی باپ کا انتقال ہو گیا، اب نان و نفقہ دادا پر آ گیا، تو دادا پر بھی پھر یہی معاملات رہیں گے کہ کس کس کا خرچ اسے دینا ہے۔ بہرحال قرآن کسی بات کو بہت مختصر انداز میں بیان کرتا ہے، پھر احادیث کے ذریعے اس کی تفسیر ہوتی ہے، علماء اس کی تشریح فرماتے ہیں۔ تو یہ کپڑا اور روٹی کا ثبوت اس آیت کریمہ سے ہوا، اور دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم لا تضاروہن لتضیقوا علیہن، عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خود رہو، اپنی طاقت بھر، اپنی طاقت بھر مطلب جس طریقے سے تمہاری طاقت ہے، اور جہاں تم رہتے ہو وہیں اپنی عورتوں کو رکھو۔ ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں تکلیف نہ دو کہ ان پر تنگی کرو، ان کے رکھنے اور رہنے سہنے کے معاملے میں انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے ایک بڑا بہترین انتظام مردوں کے سپرد فرمایا کہ مرد جہاں خود رہے گا وہاں اپنی بیوی کو رکھے گا، ایسا نہیں کہ خود عیش و آرام سے رہے، جیسا کہ بہت سے لوگ اور بیوی کو تنگی کے ساتھ رکھتے ہیں، ان پر ان کا خرچہ تنگ کر دیتے ہیں، ان کو مجبور کر دیتے ہیں کسی کام کے لیے۔ اس طرح کا معاملہ ان کے ساتھ نہ کیا جائے۔ یہ قرآن کی چند آیتیں میں نے پیش کی جس میں تینوں باتیں آ گئی، کھانا بھی آ گیا، کپڑے بھی آ گئے اور مکان بھی آ گیا۔ یہ تینوں باتیں ایک شوہر پر اپنی بیوی کے لیے واجب ہے کہ اگر اس میں وہ تنگی کرتا ہے اپنی وسعت کے مطابق، اللہ نے اسے دیا تو ہے لیکن تنگی کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ گناہگار ہوگا۔ آئیے اب اس کے تعلق سے چند حدیث پاک سماعت کریں۔ مسلم شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، اے لوگو، عورتوں کے بارے میں خدا تعالیٰ سے ڈرو، عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ وہ تمہارے پاس قیدی کی مثل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی امانت کے ساتھ تم نے ان کو لیا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ وہ موقع تھا کہ جس زمانے میں عورتوں کو پیر کی جوتی سمجھا جاتا تھا، ہر ملک میں ہر مذہب کے اندر عورتوں کے ساتھ بڑا غلط رویہ اور سلوک کیا جاتا تھا۔ ہندوستان میں بھی عورتوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت کاملہ کا اظہار فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے حق میں اللہ سے ڈرو۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر آپ کے گھر میں آئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے آپ کو ایک طریقے سے مجبور سمجھتی ہے، معذور سمجھتی ہے، اور بسا اوقات مرد ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اب یہ کیا کر سکتی ہے، یہ گھر تو جا نہیں سکتی ہے، عزت بچانے کے لیے اسے ہمارے گھر پر ہی رہنا ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ ان کے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کوئی کمی بیشی نہ ہو، کہ فرمایا کہ اللہ کی امانت کے ساتھ تم نے ان کو لیا ہے،
اور اللہ کے کلمہ کے ساتھ ان کی فروج یعنی شرمگاہوں کو حلال کیا، تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ تمہارے بچھونوں پر یعنی مکانوں میں ایسے شخص کو نہ آنے دیں جس کو تم ناپسند رکھتے ہو۔ یہ ایک بیوی کا حق، ایک بیوی پر اپنے شوہر کا حق ہوتا ہے کہ تمہارا حق تو یہ ہے کہ تم اس پر خرچ کرو، اور اس کا حق تم پر یہ ہے کہ وہ تمہارے مکانوں میں ایسے شخص کو نہ آنے دے جس کو تم ناپسند رکھتے ہو، اور اگر وہ ایسا کریں کہ تمہارے ناپسندیدہ لوگوں کو اپنے گھر پر آنے دیں، اگر وہ ایسا کریں تو تم اس طرح مار سکتے ہو جس سے ہڈی نہ ٹوٹے، یعنی بہت آسانی کے ساتھ مارنے کا حکم دیا، لیکن ایسا نہیں جو ظالم اور جابر لوگ مارا کرتے ہیں۔ حکم فرمایا کہ لیکن یہ کب، یہ ایک غلط طریقے پر اگر عورت مصر ہو جائے، غلط راستے کو اختیار کر لے، جس چیز کو تم نے منع کیا، یہ نہیں کہ کھانا تمہاری مرضی کے مطابق نہیں بنایا تو تم مارنے لگ جاؤ، یہ نہیں کہ تمہاری مرضی کے مطابق کچھ کام نہیں کیا تو تم اس کو، اس کے خاندان کو گالیاں دینے لگ جاؤ، یہ نہیں۔ اس معاملے میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ جس طریقے سے تمہارا خاندان عزت دار ہے اس کا بھی خاندان عزت دار ہے، وہ اگرچہ غریب گھرانے کی ہو تم مالدار گھرانے کی ہو، اللہ کے نزدیک غریب اور مالداری کے ساتھ کسی کی کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں عزت ہے پرہیزگاروں کی، تقوی باز لوگوں کی عزت ہے۔ تو تم یہ نہ سوچو کہ ہم مالدار ہیں، وہ غریب گھر کی لڑکی ہے یہاں کے نخرے دکھا رہی ہے، جس طریقے سے ایک معاشرے کے اندر بات پائی جاتی ہے۔ تو فرما دیا گیا کہ ان کی حق میں اللہ سے ڈرنا ہے، یہ مت سوچنا کہ وہ کیا کر لے گی، وہ یہ کر سکتی ہے کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں اس نے شکایت کر دی تو ہمارا بہت کچھ بگڑ سکتا ہے، اللہ نہ کرے۔ اس لیے اللہ سے ڈرے کہ جس کا کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالی اس کا سہارا، اس کو سہارا عطا فرماتا ہے، اور مظلوم کی آہ کو وہ سنتا ہے، مظلوم کی آہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ایسا کام کرے تب تمہیں مارنے کی اجازت ہے، وہ بھی اس طریقے سے کہ زیادہ کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، انہیں رائے راست پر لانے کے لیے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عورت کتنا خرچہ اپنے شوہر سے لے سکتی ہے اور اس کی غیر موجودگی میں وہ پیسہ اس کی جیب سے نکال سکتی یا نہیں نکال سکتی ہے۔ اس حدیث پاک سے آپ اس کو سماعت کریں۔ حضرت ہند بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر معاویہ کی والدہ ہیں یہ، تو حضرت ہند بن عتبہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ابو سفیان جو میرے شوہر ہیں بخیل ہیں، بخیل کہتے ہیں کنجوس کو، اب یہ میاں بیوی ہے، وہ ہمارے لیے صحابی رسول ہیں، تو ہم اپنے ماں باپ کی بات اگر کہیں تو یہ ہماری بے ادبی اور ہم کو بے ادب گستاخ کہا جائے گا، لیکن حدیث کے الفاظ ہیں وہ میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں، ہم اس کو بعد میں دلیل بنا کر معاذ اللہ رب العالمین ہم صحابی رسول کو یہ لفظ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ابو سفیان جو میرے شوہر بخیل ہیں وہ مجھے اتنا خرچہ نہیں دیتے جو مجھے اور میری اولاد کو کافی ہو، مگر اس صورت میں ان کی بغیر اطلاع کچھ لے لوں، یعنی ان کو خبر دیے بغیر کچھ لے لوں تبھی میں پورا کر پاتی ہوں، ورنہ گھر کا خرچہ جتنا وہ دیتے ہیں اس سے تو نہیں چلتا ہے، لیکن کبھی کبھی ان کی جیب سے میں ان کی اطلاع کیے بغیر لے لیتی ہوں۔ تو پوچھنا یہ ہے کہ کیا میرا اس طرح لینا جائز ہے؟ کیا میرا اس طرح اپنے شوہر کو بتائے بغیر لینا جائز ہے؟ تو فرمایا کہ اس کے مال میں سے اتنا تو لے سکتی ہو جو تجھے اور تیرے بچوں کو دستور کے موافق خرچ کے لیے کافی ہو، اتنا تم لے سکتی ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ تو یہاں یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ عورت کو اتنی اجازت ہے جتنا وہ اپنے گھر خرچ چلائے دستور کے مطابق۔ دستور کے مطابق کیا ہے؟ جو ہمارے گھر کا ایک رولنگ ہے، نظام ہے، اس کے مطابق۔
ہر ایک کا نظام ایک الگ ہوتا ہے. بعض گھروں کے اندر کفایت ہوتی ہے اور بعض گھروں میں وسعت ہوتی ہے، تو ہر ایک گھر کا دستور ایک الگ ہوتا ہے، تو اس کے مطابق وہ اپنے گھر خرچ میں لے سکتی ہے. لیکن یہاں اتنا لیا کہ اس کو بھی گفٹ کیا، اس کو بھی گفٹ کیا، یہ کیا وہ کیا، اس طریقے کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہوگی. اتنا ہی وہ لے سکتی ہے جتنا کہ وہ اپنے گھر کو دستور کے مطابق چلا سکے. ایک اور حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان جو کچھ اپنے اہل پر خرچ کرے اور نیت ثواب کی ہو تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے اس خرچ میں بھی ہمارے لیے آخرت کا حصہ رکھا ہے کہ ہم اگر ثواب کی نیت سے، اس نیت سے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی اولاد پر خرچ کروں، اپنے گھر والوں پر خرچ کروں، میں اس لیے خرچ کر رہا ہوں اپنے رب کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کہ ان کا نان و نفقہ مجھ پر واجب ہے اور اللہ کی رضا یہاں مقصود ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس خرچ پر اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ رب کی رحمت نہیں تو کیا ہے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ دنیا میں بھی ہم فائدہ اٹھا لیں اور اس نعمت کا فائدہ ہمیں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نیت میں ستھرائی ہوتی ہے، صفائی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ مال میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور گھروں میں بھی سکون عطا فرماتا ہے. اور نیتوں ہی میں اگر فتور آ جائے اور تکلیف دینا مقصد ہو تو پھر گھر کبھی بھی ہمارا امن کا گہوارہ نہیں بن سکتا ہے. روزمرہ کی لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے اور طرح طرح کے فتنے پیدا ہوں گے. نہ شوہر کے دل میں بیوی کی محبت داخل ہو پائے گی، نہ بیوی کے دل میں شوہر کی محبت داخل ہوگی. پھر آپ تعویذات کے ذریعے اس کو حل کرانے کی کوشش کریں گے تو شریعت کے خلاف کام کرنے پر تعویذات بھی کوئی اثر نہیں کرتے ہیں. تعویذات میں براہ راست کوئی تاثیر نہیں ہوتی. اصل تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہوا کرتی ہے. وہ ایک ذریعہ ہے کہ اللہ کا کلام ہم نے گلے میں پہن لیا تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اللہ اپنا فضل اپنے نیکوکاروں پر فرماتا ہے، فرما برداروں پر فرماتا ہے. تو اس لیے یہ چند حدیثیں اور آیتیں میں نے بیان کی. انشاءاللہ کل چند مسائل اس کے تعلق سے بیان کروں گا. تو ان باتوں کو سمجھیں، سوچیں کہ یہ جو ہم دنیاوی نظام چلا رہے ہیں اس میں بھی ہماری شریعت ہم سے چند باتوں کا مطالبہ کرتی ہے. ہم جس طریقے سے چاہیں اپنی زندگی نہیں گزار سکتے. اللہ نے ہم کو انسان بنایا ہے، جانور نہیں بنایا ہے. جانور کو چھوٹ عطا کی ہے، وہ جیسے چاہے رہے، لیکن انسان تو معزز ہے، اور جو معزز ہوتا ہے اس پر بہت سی پابندیاں ہوتی ہے، اسے پابندیوں کے ساتھ رکھا جاتا ہے. اور پھر مسلمان تو اللہ کی بہترین مخلوق ہے، اس لیے اسے اپنے رب کے حکم کے تحت رہنا ہی اس کی عزت ہے، اور رب کے حکم کے خلاف کام کرنا اس کے لیے ذلت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.